بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراس ایگزامینیشن میں سوال کا پوچھنا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا سوال کا چھوڑ دینا اہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بھی ہم ایک کراس ایگزامینیشن ڈسکس کر رہے ہیں فیملی کیس میں۔ اس کراس ایگزامینیشن میں آپ ملاحظہ کریں تو سوال ایک ایسوسیٹ نے تیار کیا کراس ایگزامینیشن، تو انہوں نے ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ یہ درست ہے کہ آپ حافظہ ہیں۔ دیکھیں یہ ان کا میرٹ ہے۔ اب بیسیکلی وکالت کیا ہے؟ وکالت جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے۔ وکالت یہ ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹس کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی خامیوں پہ پردہ ڈالنا ہے۔ دیکھیں، اس کی خامیاں ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپوننٹ پارٹی موجود ہے، وہ ان خامیوں کو ہائی لائٹ کرے گی، لیکن آپ اپنے کیس کا کمزور پہلو خود سے اگر سوال کر کے سامنے لے آئیں گے، سپوز اس کیس میں ان کا کیس ہی نہیں ہے، انہوں نے ایسا کلیم نہیں کیا، انہوں نے اپنے دعوے میں نہیں لکھا کہ وہ جو خاتون ہیں اس کی بیوی ہے وہ حافظہ ہے۔ اب ان کے دعوے میں اگر یہ بات نہیں ہے تو آپ خود سے یہ سوال کر دیں گے کہ یہ درست ہے کہ وہ حافظ ہیں۔ دیکھیں، ایک لاجک سمجھیں۔ لاجک یہ ہے کہ آپ اگر کوئی سوال پوچھ رہے ہیں تو سوال پوچھنے کا ریزن کیا ہے، اس سے آپ کو بینیفٹ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ سوال کرنے سے تو ایک ان کا میرٹ شو ہو رہا ہے کہ جی وہ حافظہ ہیں۔ حافظہ سے مراد یہی لی جائے گی کہ وہ ایک رسپانسبل لیڈی ہیں، پڑھی لکھی ہیں اور ان کو دین کا ہے۔ اگر تو اگلے سوالات آپ کے اس سے ریلیونٹ ہوں یا اس سے کوئی فائدہ دے رہے ہوں پھر تو ٹھیک ہے۔ میں نے جو کراس ایگزامینیشن ابھی سوالات دیکھے ہیں ان سوالات میں مجھے کوئی ادروائز چیز نظر نہیں آئی۔ اب آگے جا کے ایک اور سوال وہاں پہ لکھا گیا کہ یہ درست ہے کہ آپ ایم ایس سی ہیں یا ایم اے ہیں۔ اب یہ بھی لڑکی کا میرٹ ہے اور لڑکے کا ڈی میرٹ ہے اگر وہ تعلیم کم ہے۔ اب اس سے آگے کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں، کراس ایگزامینیشن میں میں نے دیکھا کہ کتنے عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں پریکٹس میں کہ آپ جو بھی ججمنٹ ہمارے کیس میں اٹھا کے دیکھیں گے وہ ججمنٹ پوری ہماری کراس ایگزامینیشن کو ریپروڈیوس کی گئی ہوگی۔ یہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی ججمنٹ اناؤنس ہوتی ہے، کورٹ باقی اگر فائل پڑھے یا نہ پڑھے وہ ایویڈنس ضرور پڑھتی ہے۔ اس ایویڈنس کے پڑھے بغیر دعویٰ جواب دعویٰ ایشوز اور ایویڈنس اس کو دیکھے بغیر کوئی کورٹ ججمنٹ لکھوا ہی نہیں سکتی۔ باقی ہو سکتے ہیں ان کو آپ نے جو آرگیومنٹ کیے ہیں وہ ان کو یاد ہی نہ ہو، اسی لیے ہمارے چیمبر کی جو ریت ہے ہم ہر کیس میں تقریباً وہ ریٹن آرگیومنٹ دیتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے، ریٹن آرگیومنٹ اس لیے ہم دیتے ہیں کہ ججز آرگیومنٹ بدقسمتی سے یہاں پہ بہت کم، کوئی 1-2% ججز ایسے ہوں گے جو آپ دیکھیں گے کہ جو آرگیومنٹس کو نوٹ کریں گے۔ آرگیومنٹس کو نوٹ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس اگر 8-10 کیسز ہیں تو وہ ہمیں یاد نہیں رہتے فنگر ٹپس پہ۔ تو اگر جج صاحبان نے ایک ہی دفعہ فائل دیکھی ہے، ہمارے ساتھ فائل دیکھی ہے، ان کو وہ آرگیومنٹ کیسے یاد رہیں گے؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ججز آرگیومنٹ کو نوٹ کرتے ہیں ان کی ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے بنسبت ایسے جج کے جو آرگیومنٹس کو نوٹ نہیں کرتے۔ وہ اچھا، دونوں صورتوں میں اگر ایک جج نے آرگیومنٹ کو نوٹ کیے ہیں اور ایک جج صاحبان جنہوں نے آرگیومنٹ کو نوٹ نہیں کیے، اب دونوں صورتوں میں ایسا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ججمنٹ کو آپ کی ایویڈنس کو پڑھے بغیر، آپ کی پلیڈنگ کو پڑھے بغیر ججمنٹ نہیں لکھوا سکتے۔ اب ریٹن آرگیومنٹ دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں؟ وہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ریٹن آرگیومنٹ دیتے ہیں تو اس میں جج اس کراس ایگزامینیشن یا اس ایویڈنس کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں، صرف اسی پورشن کو اٹھا کے وہاں سے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہماری جو کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے وہ ٹاپک وائز ہوتی ہے۔ ہم کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ اسکیٹڈ نہیں کرتے۔ بعض کا اب میں نے دیکھا بعض وکلا ایسے کرتے ہیں کہ ایک سوال یہاں سے پوچھا، دوسرا سوال کسی اور ایشو سے پوچھ لیا، تیسرا سوال کسی اور ایشو سے پوچھ لیا۔ ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنفیوز کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب پاسبل نہیں ہوتا ججز کے لیے کہ آپ نے 10 صفحے کی کراس ایگزامینیشن کر دی، اس کراس ایگزامینیشن کے ہر پیج کو وہ پڑھیں۔ اب ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ پچھلے پیج نمبر 1 پہ جو سوال تھا وہ پیج نمبر 3 یا 5 پہ جو سوال اسے کنیکٹ نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹاپک وائز کسی ایک ٹاپک کو لکھتے ہیں، اس ٹاپک کے حساب سے ہم مثلا گولڈ پہ آرگومنٹ کرنا ہے یا جو بھی اس کا سول کیس ہے، کریمنل کیس ہے، اس کو اس ایشو وائز ہم لے کے چلتے ہیں۔ ایک سوال سٹارٹ کر کے اس ایشو کو ختم کرتے ہیں، پھر اس سے آگے دوسرا سوال کرتے ہیں، تاکہ جب ججمنٹ لکھوائی جا رہی ہو اس وقت ججز ہمارا وہ پراپرلی پڑھے۔ ایک لائن شروع کریں تو پھر وہ رکے نا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیسز میں ارریلیونٹ ہم کراس کرتے ہیں تو ارریلیونٹ کوئی کوشچن نہیں ہوتا۔
اس لیے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب میں کراس ایگزامینیشن کر رہا ہوتا ہوں تو دوسری سائڈ سے کسی قسم کا آبجیکشن نہیں آتا. آبجیکشن دیکھیں اسی صورت میں آتا ہے جب آپ ارریلیونٹ کوئی کوشچن کرتے ہیں یا اس کے آپ رولز کو فالو نہیں کرتے. یہاں پہ جو آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کراس ایگزامینیشن کے لیے آپ نے ریلیونٹ بنانا ہوتا ہے اپنے سوالات کو. مثال کے طور پہ میں نے ابھی دیکھا آپ نے جب کراس ایگزامینیشن تیار کرنی ہے تو کراس ایگزامینیشن تیار کرتے ہوئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے ایک ایشو کو لیں گے, ایک ایشو پہ سوال کریں گے, سوال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سجیشن دیں گے. دیکھیں سوال کے ساتھ سجیشن دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا اور اس کا جواب کیا آیا. سپوز میں اسی ایشو کو لیتا ہوں, آپ نے سوال کر دیا کہ یہ درست ہے کہ آپ حافظہ ہیں, یہ درست ہے کہ آپ ماسٹرز ہیں, آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری ہے. اب یہ دونوں چیزیں بظاہر جو ہے وہ شو کر رہی ہیں ان کے میرٹ کو, ان کی ایبلٹی کو, ان کی سپیریورٹی کو شو کر رہی ہیں. اب آپ آگے سجیشن نہیں دیں گے, آپ آگے سوال کو اس ٹاپک کو پورا نہیں کریں گے, اور اس کے بعد جیسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں ایک ایسوسیٹ کی کراس ایگزامینیشن, اس میں انہوں نے یہ سوال کیا بہت پراپر. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ سوال کیوں لکھا ہے تو انہوں نے کہا جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو خاتون ہیں وہ خاتون ماسٹرز ہیں اور جو ہسبینڈ ہیں وہ میٹرک ہے, اس وجہ سے وہ میٹرک ہونے کی وجہ سے ان کے ماسٹرز ہونے اور حافظہ ہونے کی وجہ سے وہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں. میں نے کہا بہت اچھا, آپ کی جو میں اپریشیبل ہے آپ کا جو ویو ہے اس کیس کو لے کے چلنے کا, لیکن آپ کی کوشچن کی فارمیشن جو ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. اب وہ یہ ہے جیسے آپ نے اوپر سوال کر دیا یہ درست ہے کہ آپ ماسٹرز ہیں, یہ درست ہے کہ آپ حافظہ ہیں. اب اس کے آگے آپ دیگر ایویڈنس کو لے کے چلے گئے, تو یہ دونوں چیزیں تو بظاہر بتا رہی ہیں کہ کورٹ کے مائنڈ میں یہ بات جائے گی یہ تو بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے, بڑی سمجھدار خاتون ہے. اب یہ ہوگا کہ آپ بیسیکلی آپ کا پرپس کیا ہے سوال پوچھنے کا. اب میں آپ کو بتا دوں واٹ ناٹ ٹو آسک. اگر آپ کا پرپس یہ نہیں کہ آپ سپیریورٹی کمپلیکس کو ظاہر کریں اس سے کہ وہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے, اس کی وجہ سے وہ اپنے ہسبینڈ کو, کیونکہ وہ کم پڑھا لکھا ہے, اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی ہے, اس سپیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے یہ اپنی فیملی کو, اپنے ہسبینڈ کو عزت نہیں دے پائی, یہ اس کی بات کو فالو نہیں کرتی اور اس کی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتی, اور اسی اہمیت کی وجہ سے وہ اس کو رسپیکٹ نہیں دے پا رہی. بیسیکلی پرپس یہ ہے سوال پوچھنے کا. لیکن آپ کے جو پہلے دو سوالات ہیں انہوں نے آپ کے اس پرپس کو ختم کر دیا. اب اس پرپس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اسی سوال کے ساتھ آگے کہنا ہے کہ یہ درست ہے کہ آپ کے شوہر جو ہیں یا ڈیفینڈنٹ جو ہیں یا پلانٹف جو بھی اس میں, آپ کے شوہر میٹرک ہیں. اب یہ جب بات آئے گی وہ آپ ریکارڈ میں آ جائے گی. اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنے جو کلائنٹ ہیں ان کے اگینسٹ یہ سوال پوچھ دیا. ذرا بہت ٹیکنیکل ہوتی ہے, میں بار بار اس بات پہ آپ کو زور دے رہا ہوں واٹس ناٹ ٹو آسک. اور اگر آپ اس کو پراپر لے کے نہیں چلتے, اب یہ 3 سوال ایسے ہیں جن 3 سوالوں میں آپ نے کورٹ کی ہمدردی کو, کورٹ کے ویو کو آپ نے اس کے ساتھ ملا دیا جو مدعیہ ہیں ان کے ساتھ. لیکن کیونکہ آپ نے پروو یہ کرنا ہے کہ شی از اے ڈس اوبیڈینٹ وائف, اس کے لیے آپ کو پھر اگلے سوالات کرنے ہوں گے, اس چین کو مکمل کرنا ہوگا. اگر آپ یہ چین توڑ دیں گے سوالات کی تو آپ اپنا پرپس لوز کر کے اپنے اگینسٹ کراس کر جائیں گے. اس سے اگلا سوال کیا ہوگا, جب یہاں پہ آ گیا تو پھر یہ کہیں گے اب یہ سوال پوچھا نا, اس سے آگے اگر آپ سجیشن نہیں پوچھتے, اب یہاں پہ کوئی اور سوال کنیکٹ کریں گے کہ یہ درست ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ سے زیادہ بہتر ہوتی ہے, آپ اس سے بہتر فیصلے کرتی ہیں, آپ یہ سوچتی ہیں آپ کے خیال میں, کیونکہ وہ کم پڑھا لکھا ہے, اس لیے کہ یہ درست ہے کہ آپ کے خیال میں کیونکہ وہ آپ کا ہسبینڈ ایک میٹرک ہے, کم پڑھا لکھا ہے, تو آپ کی سوچ جو ہے وہ اس کو اہمیت دینی چاہیے بجائے اس کی سوچ کو. اب ڈیفینیٹلی جب آپ ایسی بات کریں گے تو یہ سوال کریں گے تو اس سوال میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اب یہ ہے کہ اب اس میں ان کے پاس یہ جواب, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے سوال کرنے سے پہلے کہ اس کلائنٹ کی سائیکی کیا ہے,
اور یہ کلائنٹ کیا آپ کے اگر وہ دیکھیں ہو سکتا ہے اسے کسی نے تیار کرائی ہو کراس ایگزامینیشن، یا ہو سکتا ہے انہوں نے یہ ہماری ویڈیو دیکھ لی ہو، تو پھر تو وہ کہیں گی ایسی بات نہیں ہے، میرے ہسبینڈ میرے لیے بڑے محترم ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں۔ اب یہ بات کہہ دیں گی، اگر جواب آپ کو پتہ ہے یہ آنا ہے، تو آپ کا یہ سوال آپ کے لیے زہر قاتل ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کے اگینسٹ چلا جائے گا۔ اب یہ کہ آپ کو ہر کلائنٹ کی آپ اس سے دیکھیں، کراس ایگزامینیشن میں ہر سوال ہر جگہ کے لیے نہیں ہوتا، آپ ہر چیز ہر جگہ کے لیے نہیں پوچھ سکتے۔ آپ کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک اچھا سائیکیٹرسٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس وقت کیا جواب دے گی، وہ آپ کو نا کلائنٹ کے کنڈکٹ سے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ اس سوال کا کیا جواب دیں گی۔ اگر وہ سوال کا جواب یہ دے دیتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، تو پھر تو آپ کا کیس گیا نا جی، آپ کا وہ جو تھا سوال جس سے گین۔ اس لیے آپ نے وہاں پہ یہ آبزرو کرنا ہے کہ یہ کلائنٹ کس طرف جا رہی ہے۔ اگر تو کلائنٹ اس وقت غصے میں اور وہ یہ سمجھ رہی ہیں، اب اسی سوال کی فارمیشن جب ہم چینج کرتے ہیں تو وہ یہ ایسے یہ درست ہے کہ آپ کیونکہ پڑھی لکھی، آپ کے پاس ڈگری ماسٹرز کی ہے، آپ حافظ ہیں، تو آپ ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ کی نسبت ذہین ہیں۔ اب یہ سوال ایک ایسا، دیکھیں اس سوال اور اس سوال ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا آ گیا؟ فرق یہ آ گیا کہ یہاں پہ اگر وہ کہتی ہے نہیں جی میں ذہین نہیں ہوں، میں اتنی عقل مند نہیں ہوں جتنا میرا ہسبینڈ عقل مند ہے، تو اس میں اگر یہ بات آتی ہے تو یہ بھی جاتا ہے کہ اگر تم عقل مند نہیں ہو تو تم اپنے ہسبینڈ کے فیصلے کو کیوں نہیں مان رہی، اس کے ساتھ کیوں بات نہیں ہو رہی؟ اب وہ یہ کبھی نہیں کہے گی۔ تو اس کے لیے دیکھیں فارمیشن آف کوسچن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ وہ سمپلی اس طرف آ جائے گی اور سمپلی آ کے وہ یہ کہے گی نہیں میں عقل مند ہوں، میں اپنے ہسبینڈ سے زیادہ عقل مند ہوں۔ اب یہ ایک سوال کا جواب آ جانا عموماً یہی ہوتا ہے، بہت کم، یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ وٹنس اس وقت کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے اس وقت، اس کے حساب سے۔ یہ دیکھیں یہ کویسچنز جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صرف بیوی کے لیے نہیں، ہسبینڈ کے لیے بھی یہی کویسچنز ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ہسبینڈ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے پاس جب تشریف لاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیوی کو پراپر رسپیکٹ نہیں دے پا رہے ہوتے کسی بھی وجہ سے۔ سپوز میں نے دیکھا کافی سارے کیس میں پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں، پرسنالٹی کلیشز ہوتے ہیں۔ اب لڑکا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پرسنالٹی وائز اپنی بیوی سے زیادہ ہینڈسم ہوں، اچھا میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، وہ کم پڑھی لکھی ہے، میرا خاندان اس سے بڑا خاندان ہے۔ اب آپ نے یہ چیز ریکارڈ پہ لانی ہے۔ اب آپ جب یہ چیز کرتے ہیں، یہی کویسچن آپ ہسبینڈ سے کرتے ہیں، ہسبینڈ کو یہ کہتے ہیں یہ درست ہے کہ آپ سپوز آپ سی ایم میں ہیں، یہ درست ہے آپ نے سی اے کیا ہوا ہے، یا جو بھی اس کی کوالیفیکیشن ہوگی، آپ اس طرف لائیں گے تو یہ درست ہے کہ آپ کی بیوی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ درست ہے کہ آپ اپنی بیوی کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہیں۔ اب یہ فارمیشن آف کوسچن جو ہے نا وہ آپ کے کیس کو لے جائے گا۔ فارمیشن آف کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی ایک طرف آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جی کہ آپ اپنی بیوی سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں، تو وہ کہ نہیں میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں، میری بیوی باشعور ہے، بڑی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے۔ اب یہ اس طرف ہسبینڈ یا وائف اس سٹرینج ریلیشن میں جہاں ایشوز پیدا ہوتے ہیں وہ اس طرف جاتے کوئی نہیں، کیونکہ ہمارا ذہنی معیار اتنا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی ایبلٹی کو ایکنالج کر سکیں یا اس کو اپریشیٹ کر سکیں۔ یہی ریزنز ہوتے ہیں جہاں پہ کسی دوسرے فریق کی ایبلٹی کو فیملیز میں یا اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہو، اس کو پراپر اپریسیشن مل رہی ہو، تو پھر ایسے ایشوز ہی نہیں آتے۔ اب جب دوسرے کو اس کے مطابق سمجھتے ہیں، یہ ایشوز کہاں پہ آتے ہیں فیملی کیسز میں؟ اس وقت یہ ایشوز آتے ہیں جس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہسبینڈ اور وائف میں یہ ایشو چل رہا ہے۔ اب یہ آیا کہ آپ نے یہ فارمیشن آف کویسچن کر دی، تو پھر آپ آگے آپ جہاں پہ پروف 2 سوال 3 4 سوالات سے آپ یہ لے آئے ریکارڈ پہ، جہاں پہ یہ پروو ہو گیا کہ یہ زیادہ پڑھی لکھی ہے، یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، اور اس نے اپنے پڑھے لکھے یا پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے یا خاندانی اپنے سپیریورٹی کے اعتبار سے یہ اپنے ہسبینڈ یا وائف کو عزت نہیں دے رہی، وہاں پہ آپ کراس ایگزامینیشن کر کے اس کو ریکارڈ پہ لاتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے، اب آپ نے یہ سوال کر دیے، تب بھی ہو سکتا ہے کورٹ کو سمجھ نہ آئے، تو پھر آپ نے سجیشن دینی ہے اور سجیسٹ کر کے یہ کہنا ہے کہ یہ تجویز دینا غلط ہے، یا یہ سجیشن دینا یا یہ غلط ہے کہ کیونکہ میں احساس ابتری کا شکار ہوں، سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں، اس لیے میں اپنے ہسبینڈ کو پراپر عزت نہیں دے پاتی، اس لیے میں جان بوجھ کر میں اپنے اہمیت نہیں دے رہی
اور میں اپنے ہسبینڈ کی کوئی بات اس لیے نہیں مانتی کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے کم عقل کا آدمی اور میں زیادہ عقل مند ہوں. اب یہ آپ اس طرف لے آئیں گے. سمپل ایک یہ لانے سے بھی آپ پروف کر پائیں گے کہ آپ کا, اگر آپ یہ فیکٹ پراپرلی لے آتے ہیں ریکارڈ پہ, ایٹ دی سیم ٹائم آپ یہ سوال انکمپلیٹ سوالات کرتے ہیں, آگے سجیشن نہیں دیتے, پھر اس میں آگے اگلی آپ نے سجیشن یہ دینی ہے کہ میں ایک مغرور لڑکی ہوں, میں ایک میرے تکبرانہ رویے کی وجہ سے میرا گھر آباد نہیں ہو رہا, اور میں ایک نافرمان بیوی ہوں. یہ پھر سجیشن دیتے ہیں یہ ایک حوالے سے, کیونکہ ابھی سوالات سامنے آگے تو اس سوال سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو پراپرلی اس ایک سوال پہ بتایا جا سکے کہ کس طرح ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہم دونوں طرف سے کھیلتے ہیں نا, وکیل وہ جو دونوں طرف سے کھیلے, یہ یاد رکھیے گا. اب دونوں طرف سے کھیلنے سے میں اکثر کہتا ہوں نا, یہ مراد نہیں کہ آپ دونوں پارٹی سے پیسے پکڑ لیں. دونوں طرف سے کھیلنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرا یہ کیس ہے, میرے اپوننٹ سائڈ کا یہ کیس ہے, میرا اگر سوال یہ ہوگا میں نے یہ سوال پٹ کرنا ہے, اس کا جواب یہ آئے گا, میں یہ کلیم لوں گا دعوے میں, اس کا یہ جواب دعوے میں یہ کلیم آ جائے گا. یعنی دونوں طرف سے جب تک آپ کو کیس کا نہیں پتا ہوگا, آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ مخالف جو وکیل ہیں یہ کس لیول پہ آ کے سوالات کر سکتے ہیں, آپ اپنے کلائنٹ کو تیار نہیں کرا سکتے. لاسٹلی ہمبلی سبمیشن آپ سے کہ کراس ایگزامینیشن جو ہوتا ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے کسی بھی کیس کی پروسیڈنگ کا. بہت کمزور کیسز میں جہاں پہ ہمارے پاس لوگ تشریف لائے, وہ اپنا دعویٰ مکمل تیار نہیں کر پائے, وہ اپنا جواب دعویٰ اچھے سے تیار نہیں کر پائے, لیکن کراس ایگزامینیشن میں الحمدللہ ہم لوگ ان کا کیس جو ہے وہ لے کے نکال کے لے گئے ہیں. تو کراس ایگزامینیشن اتنا اہم ہے. یہ الگ بات کہ آپ نے جو دعوے یا جواب دعوے میں بات نہیں کی وہ ایویڈنس میں نہیں لا سکتے, لیکن یہ بات صرف ان چیف کے لیے ہے. کنفرنٹیشن میں آپ وہ تمام جو لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہوئے آپ کچھ چیزیں نہیں بھی لانا چاہتے ہیں تو فیکٹس میں لا سکتے ہیں, لیکن آپ ان چیف میں وہ چیز نہیں کر سکتے جو چیز, جیسے ان چیف میں کوئی بھی ایسی چیز دکھائیں گے جو آپ کے دعوے یا جواب دعوے سے باہر ہوگی تو آپ اس کو ساتھ کنٹراڈکٹ کر کے آپ کو اس میں ڈس آنیسٹ امپروومنٹ میں لا کے اس کو ضائع کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں اپنے ایویڈنس کو آپ چاہے پلینٹیو سائڈ پہ ہیں, ڈیفینڈنٹ سائڈ پہ ہیں, دونوں صورتوں پہ آپ سے ہمبل سبمیشن ہے بہت خیال کیا کریں, اپنے کلائنٹ کو تیار کر کے لے کے جایا کریں. مثلا یہ سوالات ہیں, اب یہ کلائنٹ کو کیا پتا کہ مجھ سے اس قسم کا سوال ہوگا اور میں جواب دوں گا. دونوں صورتوں میں اگر ایسا آتا ہے تو اس میں کلائنٹ کو جو ہے irreparable لاس ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے کلائنٹ کو یہ جو ہمارے لیگل پروفیشن کی ٹیکنیکس ہیں نا, یہ اس کو سمجھا کے لے کے جایا کریں کہ ہو سکتا ہے وہ یہ پوچھے. اب یہ جب پوچھے گا, میں نے اپنے کلائنٹ کو یہ جب تیار کروا رہا تھا میں نے کہا جی آپ سے ہو سکتا ہے یہ سوال پوچھے تو آپ نے یہ جواب دینا ہے, تو انہوں نے پھر انہوں نے کہا نہیں یہ وہ, تو میں نے کہا یہی تو ایشو ہے آپ کا, آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ ٹیکنیکلی ان سوالات سے مراد آپ کو کم پڑھا لکھا یا زیادہ پڑھا لکھا ثابت کرنا نہیں, ان سے مراد یہ ہے جو بات آپ کے کیس میں نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو پراپر رسپیکٹ دیتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو رسپیکٹ نہیں دیتے, تو ہو سکتا ہے یہ سوال آپ سے پٹ کر دیے جائے. ٹھیک ہے, ہمارے کیسز میں اکثر کیسز میں جو آپ نے بہت ساری ججمنٹس ہماری پڑھی ہوں گی, ان میں میل کی طرف سے ہم ہوئے تو ان کی وائف جو ہے وہ ڈس اوبیڈینٹ ڈکلیئر ہو گئی ہیں. ہوتا کیا بیسیکل یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, یہ طریقہ سے آپ فیکٹس کو سامنے لے آتے ہیں. کراس ایگزامینیشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے آپ سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کریں, ان فیکٹس کو ہائی لائٹ کر دیں, اپنے کلائنٹ کے میرٹس کو ہائی لائٹ کریں اور ان کی ڈی میرٹس کو ان پہ پردہ ڈالیں. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا کوشچن کر دیں جس سے دوسری جو سائڈ ہے اس کے میرٹس ہائی لائٹ ہو جائیں اور آپ کا وہ ڈی میرٹ کنسیڈر ہو. تو اہم کیا ہے, سوال کا پوچھنا اہم نہیں ہے, سوال کا چھوڑ دینا بہت اہم ہے. اس بات پہ بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے, اس بات کو ہمیشہ کنسیڈر کرنا ہے. تھینک یو جی.